عمران خان صاحب نے دوبارہ یہ کہنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کا ایک بیان آ جایا ہے اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ چلیں پولیس کی حد تک تو ظاہری بات ہے سویلین گورنمنٹ کے نیچے یہ بات آتی ہے، رینجرز جو ہے نا وہ پاک فوج کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ ایک عدد ویڈیو پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پہ جو لونڈے لپاڑے ہیں اس کو ہر جگہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں۔ ایک پولیس والے کے ہاتھ میں ایک پلاس ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے ناخن نکالے جا رہے ہیں۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے، میں اس کی اب تہ تک میں پہنچا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین 4-5 مختلف خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویلاگ کے اندر شیئر کرنی ہے۔ ایک تو ایک اچھی خبر آئی ہے اور اس کا تعلق ہے ٹیکس کلیکشن کے ساتھ۔ بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ، ویسے عام پاکستانی جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے مئی کے جو فگر سامنے آئے ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا فگر ہیں۔ 490 ارب روپیہ ٹیکس کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے اور پچھلے سال کی نسبت یہ تقریباً 27% زیادہ ہے۔ پچھلے سال جتنے پیسے اکٹھے کیے گئے تھے مئی کے مہینے میں اس سے 27% زیادہ ہے۔ 488 ارب کا ٹارگٹ تھا، 490 ارب روپیہ اکٹھا کیا گیا ہے، اور اگر پچھلے پورے ایک سال کا آپ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ مئی کے مہینے میں اچیو کیا گیا ہے، سب سے زیادہ۔ اب اگر اوور آل ہم بات کریں یعنی تقریباً کوئی 11 مہینے کی، تو ابھی ایک مہینہ رہتا ہے، 11 مہینے کے اندر جو ہے وہ اب تک 5349 ارب روپیہ اکٹھا کیا جا چکا ہے، اور اس میں سے جو پچھلے سال تھا تب تک 4164 ارب جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا تھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جمپ ہے۔ اچھا، اس میں ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو اس طرح کہے گی کہ جناب ہمارا پہلا مہینہ تھا، دیکھیں ہم نے کتنے زیادہ پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہے، اور وہ عمل دخل اس طرح ہے کہ یہ جو آخری چند مہینے ہوتے ہیں نا، مطلب مئی کا اور جون کا، اس میں ایف بی آر اپنے فل تھروٹل کے اوپر کام کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ ایکچولی ان مہینوں میں آ کے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اضافہ ضرور ہے اور ٹارگٹ سے بھی زیادہ اچیو ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی ان کے مہینوں میں بھی ٹارگٹ سے زیادہ اکٹھا کیا گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، جو مختلف مہینوں کے اندر، مجھے اب ایگزیکٹ مہینے نہیں یاد، لیکن وہاں پہ بھی جو مہینوں کے حوالے سے ٹیکس ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے تھے اس سے زیادہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ تو ایک تو خبر یہ ہو گئی۔ دوسری خبر جو ہے وہ نئے چیئرمین نیب کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جسٹس مقبول باقر کا نام جو ہے وہ پچھلے دنوں، بلکہ ہم نے بھی اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ کافی حد تک فائنل کیا جا رہا ہے۔ بشیر میمن صاحب کا نام بھی بیچ میں آیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی چند نام آئے تھے، لیکن جسٹس مقبول باقر کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ فائنل ہو رہا ہے۔ لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کے نام کے اوپر بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے تھوڑی سی کشمکش پائی جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو لگوانا چاہ رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ ریزرویشنز آ رہی ہیں کہ نہیں، ان کو نہیں، بلکہ اگر آپ نے لگوانا ہے تو کسی بیوروکریٹ کو، فارمر بیوروکریٹ کو جو ہے وہ یہ کرسی دی جائے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس وقت موجودہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کا نام بھی جب آیا تھا تو وہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں آیا تھا، اور اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے ان کا نام ریکمینڈ کیا تھا۔ تو پچھلا جو تجربہ ہے وہ مسلم لیگ نون کا زیادہ اچھا نہیں رہا، تو شاید اس لیے اس مرتبہ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا بھی جو ہے وہ چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو شاید یہ والی صورتحال یہاں پہ بھی ہے۔ ایک اور خبر جو ہے اس کا تعلق رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کے خلاف جناب لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا کی ٹیم تھی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جناب رانا ثناءاللہ کے احکامات کی روشنی کے اندر پنجاب پولیس نے جو ہے بے ایمانہ تشدد کیا ہے کارکنوں کے اوپر، اور اس کا ذمہ دار وہ رانا ثناءاللہ کو بھی سمجھتے ہیں، تو رانا ثناءاللہ کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کرنے کا آج حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں بڑی پریشان کن خبر ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے۔ رانا ثناءاللہ، میں نے بھی آپ سے کئی دفعہ اپنے ویلاگز میں بات کی ہے کہ میری نظر میں بہت زیادہ ظلم کیا گیا، اور ریاست نے اپنی پاور کا ایک بے جا استعمال کیا ان کارکنوں کے خلاف۔ اگر کچھ ایلیمنٹس تھے جو تشدد کرنا چاہتے تھے، انتشار پھیلانا چاہتے تھے، آپ کو ان کے خلاف یہ ایکشن لینا چاہیے تھا۔ خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا، فیملیز کو بھی نہیں بخشا گیا، بہت زیادہ ناانصافی ہوئی۔ ایک دن پہلے لوگوں کے گھروں میں گھس کے گرفتاریاں وغیرہ ہوئی، تو رانا ثناءاللہ صاحب کو جو ہے اب مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو 3 خبریں جو ہیں وہ تو یہ ہو گئیں۔ اچھا جی،
اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے، عمران خان صاحب نے آج اپنے سوشل میڈیا ورکروں سے اور دیگر کارکنان سے بھی ایک کنونشن سے خطاب کیا پشاور کے اندر، پشاور سے باہر نہیں. وہ جو کچھ بھی آج کل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا کی حدود کے اندر ہی کر رہے ہیں. تو پشاور کے اندر انہوں نے خطاب کیا. اب اس میں سے کئی باتیں جو تھیں وہ تو ریپیٹیٹو تھیں، مطلب امپورٹڈ حکومت ہے، چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور میں بلکہ مطلب چند چیزیں میرے پاس یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا کہ جی ہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، انہوں نے کہا جی اللہ کسی کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ والی لائن واپس آ گئی ہے. یہ پچھلے دنوں غائب ہو گئی تھی یہ چیز، آپ کو یاد ہوگا ملتان کے اندر بھی جب انہوں نے جلسہ کیا تھا تو وہاں سے یہ چیز غائب ہو گئی تھی. اب یہ چیز واپس آ گئی ہے. تو میں نے اس وقت جب ملتان کا جلسہ ہوا تھا نا اور انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا نیوٹرلز کا، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میرا خیال میں اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نیوٹرل اب نیوٹرل نہیں ہے، لیکن اب جب یہ نیوٹرل کا ذکر کرنا شروع ہو جائے نا تو سمجھ لیں کہ نیوٹرل ہے. یہ ایک فارمولہ ہے، آپ اس کو اسی طرح ہی سمجھیں. تو اب میرے خیال میں انہوں نے دوبارہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ خود یہ بات کہہ چکے ہیں. انہوں نے جب وہ کیا تھا نا لانگ مارچ اپنا شروع کیا تھا غالباً اس سے ایک دن پہلے، تب انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی جی اگر نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں تو بے شک نیوٹرل رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آج دوبارہ سے جناب نے بات کی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کسی کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا. کمال ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جناب ایک یوٹرن آج باقاعدہ طور پر لے لیا ہے، بلکہ پتہ نہیں یہ کتنا ہزارواں یوٹیوب یہ انہوں نے یوٹرن ہوگا یہ، اور وہ اس طرح کہ وہ جو 6 دن کے بعد میں نے بتانا تھا کہ کیا لائے عمل ہوگا، وہ 6 دن کے بعد جناب یہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ میں پٹیشن آج دائر کر دی گئی ہے. اب سپریم کورٹ جناب ہمیں اجازت دے گا، اگر ہمیں اجازت دے گا تو پھر ہم آگے لانگ مارچ کریں گے. تو جے انہوں نے اجازت نہ دیتی تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ اپنے ہی کارکنوں کو وہ جو 26 کی صبح وہ جو ایک لالی پاپ دیا گیا تھا کہ جناب ابھی سارا کچھ برخاست کر دیں، اب ہم 6 دن کے بعد دیکھیں گے. 6 دن کی میں ڈیڈ لائن دے رہا ہوں، 6 دن کے اندر اندر اسمبلیاں تحلیل کر دیں ورنہ پھر میں خطرے ناک ہو جاؤں گا. تو وہ خطرے ناک اس طرح ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اب پہنچ گئے ہیں. تو اب برائے مہربانی تمام پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کارکنان ہیں وہ انتظار فرمائیے، اور ابھی جو انقلاب ہے اس کو اٹھا کے فی الحال فریج میں یا کبڈ میں رکھ دیں. تھوڑی دیر کے بعد سپریم کورٹ سے اجازت مل جائے گی تو پھر آپ دوبارہ اس کو نکال لیجیے گا. تو دوسری بات یہ کہ ایک اور جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ جی ہم پہلے تیار نہیں تھے، پہلے ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، اور ان کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ بھی آئی اس بات کے اوپر، پتہ نہیں وہ کیوں آئی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار نہیں تھے، اس مرتبہ ایک تو سپریم کورٹ ہمیں اجازت دے اور دوسرا ہم تیاری کر کے آئیں گے. اب یہ کون سی تیاری ہوگی یہ وقت بتائے گا، ظاہری بات ہے میں پہلے سے تو میں نہیں آپ کو بتا سکتا کہ کیا تیاری ہوگی. لیکن انٹرسٹنگ بات ہے، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کا ایک بیان آج آیا ہے، اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے. وہ انکشاف کیا ہے؟ وہ انکشاف یہ ہے کہ جناب پہلی بات تو وہی سازش کا انہوں نے ذکر کیا. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی ایسی بھی خبریں تھیں کہ جو رینجرز ہیں نا، رینجرز ان کی وردیوں میں ان کے اپنے بندے گھسے ہوئے تھے، یعنی کہ حکومت کے مسلم لیگ نون کے ان کے بندے جو ہیں وہ رینجرز کی وردیوں میں اور پولیس کی وردیوں کے اندر گھسے ہوئے تھے. اب چلیں پولیس کی حد تک تو ظاہری بات ہے سویلین گورنمنٹ کے نیچے یہ بات آتی ہے. رینجرز جو ہے نا وہ پاک فوج کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہے. تو میں یہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بڑے جو قابل بھروسہ ذرائع ہیں انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ جناب یہ اس قسم کا پلان ہے، یہ اس قسم کی سازش بن رہی ہے. تو عمران خان صاحب کو چونکہ پتہ لگ گیا تو اس کو پتہ لگنے کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اس ساری چیز کو مؤخر کر دیا. اچھا ایک جگہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تیاری نہیں تھی اس وجہ سے ہم نے مؤخر کیا اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی پولیس سے ہمارا انتشار ہو جانا تھا. یہ جو وردی والی چیز ہے یہ نہیں آئی ہے. اب میں اس سلسلے میں چاہوں گا اور میری بڑی خواہش ہے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو جو ہے نا وہ میرا خیال میں سب سے پہلے آئی ایس آئی کو ڈی جی آئی ایس آئی کو فوراً بلانا چاہیے فیاض الحسن چوہان صاحب کو، اور اس سازش کو بے نقاب کر دینا چاہیے کہ جناب کیا یہ ممکن ہے، کیا حکومت پاکستان نے ایکچولی یہ کیا ہے کہ رینجرز کی وردیوں میں اپنے بندے گھسا دیے. اور رینجرز مطلب آپ رینجرز کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ اتنے آرام سے کام ہو جاتا ہے کہ جناب کوئی بھی رینجرز کی جو ہے وہ وردی پہنے. آپ کو اس بات کا آئیڈیا ہے
کہ یہ قانون نافذ کرنے کے لیے یا سیکیورٹی کے اداروں کے لیے کتنی خطرناک چیز ہے جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی رینجرز کے اب مطلب کل کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے، کوئی مطلب ایسی کوئی واردات ہو جائے اور کسی نے اگر رینجرز کے کپڑے پہنے ہوں گے تو آپ یہ بات کہہ دیں گے. تو فیاض الحسن چوہان صاحب نے میرے خیال میں بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کی ایک کنسپریسی تھیوری پیش کی ہے، جس کا میرے خیال میں فوج کے ادارے کو بالکل نوٹس لینا چاہیے اور ان کو بلانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے جی اس کے ثبوت دیں، اس کا بتائیں اس کے بارے میں کہ آپ کے پاس کیا خبر تھی. کیونکہ اگر ایسا ہوا ہے، اگر ایسی چیز ہوئی ہے تو یہ تو پھر اگلی دفعہ بھی ہو جائے گا. عمران خان صاحب جب دوبارہ نکلیں گے تو دوبارہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ رینجرز کی وردیاں جو ہیں وہ کوئی پہن لے اور انہی لوگوں کے اندر گھس جائیں اور ان لوگوں کے اندر گھس جائیں اور ان کو پتہ بھی نہ لگے. مطلب ان رینجرز کی کمپنیوں کو جو یہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہی ہوں گی ان کو پتہ بھی نہیں لگے کہ یار یہ بندہ کون ہے، جبکہ ویسے دن رات وہ سارے اکٹھے، مطلب ظاہری بات ہے جو فوجی ہوتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، بیٹھک لگتی ہے، گپیں چلتی ہیں، تو سارے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یہاں پہ کوئی تیسرا چوتھا بندہ بیچ میں گھس جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا. تو یہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے آج ایک نئی پھلجڑی پھینکی ہے، میرا خیال میں اس کا نوٹس ضرور لیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ جناب میں آتا ہوں، آپ نے جو تھمبنیل دیکھا ہوگا مجھے پتا ہے آپ پوچھ رہے ہوں گے بھائی وہ جو ناخن نکالنے کی ویڈیو ہے اس کی اصل کہانی کیا ہے، میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں میں. لیکن شیخ رشید صاحب بھی جو ہے انہوں نے بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ بیان دیا. کل وہ جناب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو میں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب جب باپ جو ہے نا وہ حکومت چھوڑ کے چلی گئی تھی نا تو ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ باپ کا باپ جو ہے نا وہ اب راضی نہیں ہے اور وہ ہم سے ناراض ہے. اور اب یہ والی بات جو ہے نا، یہ جو باپ کا باپ والی بات ہے، یہ بات ایکچولی پہلے مریم نواز نے ایک دفعہ کہی ہوئی ہے، ایگزیکٹلی یہی بات. اور اب جا کے یہ تب انہوں نے کہی تھی جب آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی نے باپ کے چند لوگوں کو ملا کے تو یوسف رضا گیلانی کو جو ہے اپوزیشن لیڈر بنوا دیا تھا. تو تب مریم نواز صاحبہ نے اس وقت غصے میں آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ باپ کا باپ کون ہے. تو تب تک مریم نواز کو تو پتا تھا کہ باپ کا باپ کون ہے، اب شیخ رشید صاحب کو بھی پتا لگ گیا کہ باپ کا باپ کون ہے. یہ بات پہلے کسی کو نہیں پتا تھی، اب دونوں سائڈز کو پتا ہے کہ باپ کا باپ کون ہے. تو ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جو ہوں وہ جب باس سے ملوں گا تو میں ان سے یہ رینجرز نے جو کچھ کیا ہے نا میں اس کا ذکر جو ہے ان سے ضرور کروں گا. اب باس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی مراد جو ہے وہ آرمی چیف ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی میں ان کے گھر بھی جانا چاہتا تھا لیکن عمران خان صاحب نے مجھے منع کر دیا تو میں اس لیے وہاں پہ نہیں گیا، ورنہ میں نے ان سے جا کے ملنا بھی تھا. اچھا میری اطلاعات کے مطابق شیخ رشید صاحب کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کے کلاس فیلو ہیں اور شیخ رشید صاحب اور یہ کالج فیلو ہیں میرے خیال میں. تو اس سلسلے میں بھی میرے پاس جو چند اطلاعات ہیں کہ یہ خبر غلط ہے، یہ آپس میں کالج فیلوز نہیں ہیں. یہ شیخ رشید صاحب ہر جگہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ میرے کالج فیلو ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اور وہ بار بار یہ جو تاثر دیتے ہیں کہ میں جی اداروں کے بڑا قریب ہوں اور اداروں کے قریب ہونے کی وجہ سے میرے پہ ایک شفقت کا ہاتھ ہے، یہ بھی بات کافی حد تک اب غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق ادارے کے اپنے اندر بھی جو ہے یہ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ ہر جگہ بیٹھ کے یہ جو ہماری ترجمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ترجمانی کا نہ تو کسی نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے اور نہ ان کو یہ ترجمانی کرنی چاہیے. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جی میں عمران خان کا ساتھ دینے کی قیمت چکا رہا ہوں. تو قیمت تو آپ نے کیا چکانی ہے. اعزاز سید صاحب نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں یہ رپورٹ کیا تھا کہ ایکچولی جب ان کو سب کو ڈی چوک کے اوپر ہونا چاہیے تھا اس احتجاج کے دوران تو شیخ رشید صاحب ملک ریاض صاحب کے گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے. یہ اعزاز سید صاحب نے رپورٹ کی ہے بات. اب مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن اعزاز سید صاحب ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں. تو میرا خیال میں عمران خان صاحب کے قریب رہنے کی جو ایک قیمت تھی وہ تو یہ تھی کہ آپ کو ڈی چوک پہ پہنچنا چاہیے تھا، عمران خان صاحب کا استقبال کرنا چاہیے تھا، پنڈی سے کوئی 40-50 ہزار بندہ لے کے وہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا. تو قیمت تو آپ نے خیر کوئی خاص آپ نے نہیں چکائی ہے. اب آ جائیں آخری چیز کے اوپر، وہ ہے جناب ایک عدد ویڈیو. یہ ویڈیو 25 تاریخ سے 26 تاریخ کی درمیانی رات سے لے کے پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. اور میں تب تک تو دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر جگہ یہ گھوم پھر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پہ جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ اس کو ہر جگہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں. ویڈیو کیا ہے؟ ویڈیو یہ ہے کہ جناب ایک پولیس والے کے ہاتھ میں ایک پلاس ہے اور وہ ایک کوئی لڑکا بیٹھا ہوا ہے گاڑی کے اندر اور اس سے جو ہے نا وہ کوئی چیز چھین رہا ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے پروپیگیٹ یہ کرنا شروع کیا کہ دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے ناخن نکالے جا رہے ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے. اچھا لونڈے لپاڑے یہ حرکتیں کرتے رہے نا، میں مائنڈ نہیں کرتا، مجھے پتا ہے ان کا کام ہے، ان کو دہاڑی اس بات کی ملتی ہے، ظاہری بات ہے ان کا کام ہے، وہ یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا بلڈ اپ کرتے ہیں، ان کا یہ کام ہے. لیکن ہوا کیا کہ اس پروپیگنڈا کا یہ شکار جو ہیں وہ کون ہوئے؟ حلیم عادل شیخ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما.
یہ جناب انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کھڑکا دی اور یہ اپنی ٹویٹ میں یہ فرماتے ہیں اف توبہ توبہ، پنجاب پولیس کس بربریت سے آزادی مارچ کے شرکا کے پلاس سے ناخن نکال رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور ان کے آقوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اچھا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ ویڈیو جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کی ہے، یہ ان کے دور کی ویڈیو ہے اور چند رائے کے مطابق اس سے بھی ایکچولی پرانی ہے، مطلب یہ کم از کم 1 سال پہلے یہ آپ یہ پیج دیکھ لیں، یہ اس پیج کے اوپر جو ہے یہ CSN ٹی وی نیوز بلٹن اور 22 اپریل 2021 اس کے اندر یہ ویڈیو جو ہے وہ شو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایون اس ویڈیو کے اندر بھی اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کی بھی ویڈیو ہے تو اس کے اندر بھائی ناخن کوئی نہیں نکالے جا رہے، یہ جو لڑکا تھا نا اس کے ہاتھ میں بلیڈ تھا، تو پولیس اس کے ہاتھ سے وہ بلیڈ چھین رہی تھی کہ یہ نہ ہو کہ یہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، کیونکہ جب آپ پولیس کسٹڈی میں ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو پولیس اس سے بھی روکتی ہے آپ کو، تو یہ ایکچولی وہ بلیڈ ہاتھ سے نکالا جا رہا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ اگر آپ یہ پروپیگنڈا دیکھیں، یہ کتنے اکاؤنٹس جو ہیں جس میں ٹویٹر اکاؤنٹ جس میں PTI کے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ دے دھڑا ٹویٹ پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں جناب، ہاتھ سے یہ ہاتھوں سے جو ہے ناخن اکھاڑے جا رہے ہیں، واٹس ایپ گروپوں کے اندر بھیج کے اسی طرح دس از ہاؤ پروپیگنڈا از بلٹ، اس طرح پروپیگنڈا بلڈ کیا جاتا ہے۔ تو میں اس کی اب تہ تک میں پہنچا ہوں اور مجھے کافی ٹائم لگا ہے اور میں آپ کو تصدیق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ظلم و ستم ہوا، بالکل ہوا، اور میں نے اپنے ویلاگ کے شروع میں بھی کہا، لیکن یہ ویڈیو 2 نمبر ہے، یہ ویڈیو جعلی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح فروری 2021 کے اندر جب ملازمین کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی تھی اور اس ویڈیو کو بھی مختلف رہنماؤں نے استعمال کیا، ملیکہ بخاری صاحبہ نے بھی استعمال کیا، کنول شوذب صاحبہ نے بھی استعمال کیا، PTI کے اور لوگوں نے بھی جو اس کو استعمال کیا کہ دیکھیں یہ کیا منظر ہے، وہ منظر ان کی اپنی حکومت کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پروپیگنڈا سے دور رہیے، سچی اصلی خبر کے پیچھے جائیے برائے مہربانی۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔